नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। पहली मंजिल कामयाब लोगों की वो है जो गुनाह की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करते हैं। एक बात ये भी कह दूं, जब तक गुनाह की मोहब्बत दिल में होगी उस वक्त तक हम सच्चे आशिक़े रसूल नहीं बन सकते। और एक बात आपके सामने ये भी वाज़ेह कर दी जाए कि ज़िना, शराब, जुआ, ये सब तो गुनाह की मोहब्बत लोगों के दिल में है। जो तबका दीनदार कहलाता है वो ये सारे गुनाह नहीं करता, लेकिन ये उससे बड़े जुर्म में मुब्तला है, जैसे गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये दिलों में है। अब बताएं, कुर्सी पर अगर पेशाब पड़ा हो तो क्या मैं इस पे बैठूंगा, आप बैठेंगे, कोई बैठेगा? जब एक कुर्सी पेशाब से भरी हो तो उसमें मैं और आप नहीं बैठते। तो जो दिल कीने से भरा हो, हसद से भरा हो, बुग़्ज़ से भरा हो, बताएं इसमें हुजूर का इश्क कैसे आ सकता है? तो कहीं इश्क के नाम पर हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जहां हसद होगा वहां इश्क मुस्तफा कैसे होगा? जहां किसी मोमिन के लिए दिल में कीना होगा वहां इश्क मुस्तफा दिल में कैसे होगा? मुझे हैरत है, आशिक़े रसूल बुग़्ज़ और कीने वाला कैसे हो सकता है? अरे आशिकों का तो हाल ये है कि आशिकों की तवज्जो तो शैतान की तरफ भी नहीं जाती, वो शैतान की तरफ भी कभी मुतवज्जो नहीं होते। एक मर्तबा राबिया दविया से किसी ने कहा, राबिया अल्लाह की इतनी इबादत करती है, तुझे शैतान कितना सताता होगा? तो जवाब देती है, कभी ख्याल भी उसका नहीं आता। क्यों? इसलिए कि यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, दुश्मन के लिए वक्त लाए कहां से? आशिक़े रसूल कहलाते हो, फिर गीबत की गठरियां लेकर बैठते हो। आशिक़े रसूल कहलाते हो, सगे भाई से हसद करते हो, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ और कीना रखते हो। कामयाब नहीं हो सकते। इश्क़े मुस्तफा का दिल दादा कहलाना या आशिक कहलाना आसान है और आशिक बन जाना मुश्किल है। बहुत आशिक़े रसूल कहला चुके, अब जरा आशिक़े रसूल बनने की कोशिश करो। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। फिर कहता हूं, नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, गाजी बनना आसान है, शहीद बनना भी आसान है, आशिक़े रसूल बनना आसान नहीं है। दूसरों को देखना तो दूर की बात है, अब ये कान ऐसी मनहूस बातें भी सुनकर तड़प रहे हैं कि देवर की नजर से भाभी महफूज नहीं है। ये सूरत हाल है, मुस्लिम मुआशरे की सूरत हाल है कि देवर की निगाह से भाभी महफूज नहीं, बहनोई की नजर से साली महफूज नहीं, बल्कि बाज मकामात तो वो आए हैं, अल्लाह अकबर, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि ये भी सुना गया कि बहन भी महफूज नहीं। ये सूरत हाल है किस कौम की? किस कौम की? अल्लाह के बंदो, इश्क बहुत बाग है। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान कामयाबी का पहला उसूल बयान करता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, अपने दिल को पाक करो, दिल पाक। अच्छा, अब ये मंजिल तो आप तो सोचती होंगे कि आप तो आके रोना ही रोते हैं, कोई हल भी तो होना चाहिए। अब ये दिल पाक कैसे हो? दिल पाक करने का भी तो कोई तरीका होगा। हाँ है। नंबर 1, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। कुरान की तिलावत कसरत से करो, दिल पाक होगा। और सबसे आसान तरीका, किसी पाक दिल वाले की सोहबत में जाकर के बैठा करो, दिल पाक होगा। अब ये बड़ा मसला है, यहां तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई किसका दिल पाक है, हमें कैसे पता चले? तो फिर इस पर मैं आपको कोई खतरे में नहीं डालता। फिर ये कहता हूं, जमीन के ऊपर जितने प्यार सबसे करो, एहतराम सबका करो, इज्जत सबकी करो, हाथ सबके चूमो,
لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے۔ موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے، ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے، وہاں جاتے ہو تو سازی مانگتے، وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے، وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان، کرانہ دکان، یہ مکان وہ مکان، بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا، پوتا ہوا تو نواسا مانگا، نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا، اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو۔ ارے نادان جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ، یہ ساری چیزیں تو تو بھی کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر، اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر۔ اللہ کی عزت کی قسم جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا، تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی، تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے، اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی۔ دل صاف کرو، دل پاک کرو۔ بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے۔ غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ، آنکھ بند کر کے بیٹھ، اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے، صرف دیکھ لیتے، اس کو مقام ولایت عطا فرما دے۔ اب میں یہاں حیران ہوں، یا اللہ، جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے، جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر۔ پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پاک کرو۔ اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اللہ کرو، خدا کا ذکر کرو۔ ممرہ میں میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی، یہاں نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا۔ عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، اور یہ جو اللہ والے تھے، صوفیاں تھے، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا ذکر، مثال کے طور پہ اللہ اللہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ ہی کہہ دے، الحمدللہ ہی کہہ دے، اللہ اکبر ہی کہہ دے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، اللہ ہی کہہ دے، یہ سب ذکر ہے، زبان سے کرتے رہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، تمہارے چرچے کروں گا۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا، غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے، صابر پاک کے لیے، محبوب الہی کے لیے، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے پوری تحریکیں بنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے، ان کے نام کے نعروں کے لیے 100 سال تک کے تنظیموں نے محنت کی۔ ان کو پرموٹ کرنے کے لیے محنت کسی نے نہیں کی۔ توجہ کرنا، گھر جا کر کے اس فلسفے کو سوچنا، ان ولیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی نے محنت نہیں کی، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلی۔ مفتی لوگ کھڑے ہوئے، یا غوث کہنا شرک ہے، یا خواجہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، ان کے نام کی نیاز کرنا شرک ہے۔ مفتی فتویٰ دیتے دیتے مر گیا، اس کی ہڈیاں پگھل گئی، لیکن غریب نواز کے ماننے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے عرس میں دیکھو کتنی تعداد ہوتی تھی، ابھی کتنی تعداد ہوتی ہے۔
آپ غور فرمائیں. اور اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا لوگ جاتے تھے, کتنے لوگ جاتے تھے, ابھی کتنے جاتے ہیں؟ یعنی بڑھ رہا ہے معاملہ, کم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. ان لوگوں نے کیسے ذکر کیے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا, سمندروں میں اللہ کو یاد کیا, جنگلوں میں اللہ کو یاد کیا, پہاڑوں میں اللہ کو یاد کیا. لوگ غاروں میں گناہ کرنے جاتے, توجہ تو کریں, ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ غاروں میں گناہ کرنے جاتے, وہ غاروں میں چھپ کے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ دریا کے کنارے زنا کرنے جاتے, وہ دریا کے کنارے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ سمندر کے کنارے عیاشوں کے محل تعمیر کرتے, وہ سمندروں کے کنارے خدائے سمندر کو یاد کرتے تھے. اندازہ فرمائے پھر خدا نے ان کے ایسے ڈنکے بجا دیے کہ جب تک کہ چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے, ان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا, کیونکہ جس نے ذکر بلند کیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے. ذکر کرو اللہ کا, آسان ہے ذکر. دو نشانیاں ہو گئی, دل کو پاک کرو گناہ سے, ذکر کرو. اچھا ذکر کرو گے تو بھی دل پاک ہوگا. اور تیسری منزل اور آخری بات, تیسری منزل آخری بات کیا؟ فصلا, اور وہ نمازی بن گئے, نماز قائم کی. یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے. 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے, 5% لوگ پڑھتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتے, فجر میں نہیں آتے لوگ, اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. نمازی کی تعریف کیا ہے؟ وہ نورانی اردو ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں, لائک کریں.